اس میں آپ شامل کرتے ہیں جی کور دلشاد صاحب. آپ کے میں نے 2-3 کالم پڑھے ہیں. ان کالموں کی بنیاد پہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اور سوال میں کروں گا تاریخی تناظر میں, ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. پہلے میرے ناظرین کو یہ بتائیں, کیا یہ درست ہے کہ 1989 میں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری تھے؟ یہ درست ہے؟ جی ہاں 90 نہیں, ہاں 90 ٹھیک ہے 89. کیا یہ درست ہے کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان پر اس وقت کے ایک وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی صاحب نے تنقید کی, اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کو نوٹس جاری کیا, اور آپ نے خود جا کے اپنے ہاتھ سے وزیر صاحب کے ہاتھ میں وہ نوٹس دیا؟ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دیکھیں, اصولی طور پر ڈاکٹر شیر افغان صاحب بڑے جذباتی قسم کے پارلیمانی منسٹر تھے. تو انہوں نے کسی پوائنٹ آف ویو سے جب وہ ضمنی انتخابات کروا رہے تھے تو انہوں نے جسٹس نعیم کی ذات پر اسی طرح حملہ کیا جیسے آج کل ہمارے وفاقی وزراء پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں. تو یہاں تو الیکشن کمیشن خاموش رہا. انہوں نے جسٹس نعیم صاحب نے امیڈیٹلی فوری طور پر جو ہے ڈاکٹر شیر افغان نیازی کے خلاف ایک بہت زبردست کنٹیمپٹ آف کورٹ آرٹیکل 204 اور عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن کے مطابق ان کو نوٹس جاری کر دیا کہ کیوں نہ میں تمہیں آرٹیکل 63(1)G کے تحت نااہل قرار دے دوں. بہت سخت قسم کا نوٹس. میں ڈپٹی سیکرٹری الیکشن تھا, تو مجھے کہنے لگے آپ لیٹر دے آئیں. ہمارا دفتر تھا 4th فلور پہ, اس ٹائم بلڈنگ نہیں بنی تھی 4th فلور پر, وہ تھے 3rd فلور پہ. تو میں نے جا کر ان کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا نوٹس ہے. تو اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ حامد میر صاحب دیکھیں, یہ ہوتی ہے جمہوری روایات. آدھے گھنٹے بعد جناب شیر افغان صاحب, فاروق خان لغاری صاحب, اور مجھے یاد ہے افتخار گیلانی صاحب, اعتزاز کا یاد ہے, چلو یاد ان کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن افتخار گیلانی صاحب جو تھے تینوں, اور سب سے بڑی اہم شخصیت سید اقبال حیدر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اس ٹائم ابھی سینیٹر نہیں بنے تھے وہ تشریف لائے, اور انہوں نے آ کے جسٹس نعیم الدین صاحب کے فزیکل, حامد میر صاحب میں وہیں بیٹھا ہوا تھا, پاؤں پکڑے. جی ہاں, وہ صوفے بیٹھے وہ نیچے بیٹھ گئے کہ معاف کر دیں. تو اب وہ معاف نہیں کر رہے تھے, بڑے ضدی قسم کے تھے, ظاہر ہے جسٹس وزیر الدین کے کزن تھے نا وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں یہی نہیں ہو سکتا, آپ صوفے بیٹھے آرام سے. اور نہیں, ہم صوفے پہ نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ معاف نہیں کریں گے. پھر سید اقبال حیدر ان کے پاؤں پکڑے کہ آپ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں, ان کو معاف کر دیں. تو انہوں نے معاف کر دیا, واپس لے لیا نوٹس. تو معاف کر دیا, نوٹس واپس لے لیا. جی. تو اب ایک اور پوائنٹ, جی دوسرا پوائنٹ جو آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. 10 دسمبر 96 میں آیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن بلوچستان میں. تو میں اتفاق سے آیا ہوا تھا اسلام آباد میں, میٹنگ تھی ہماری. تو وہاں جناب نواز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن, انہیں جسٹس فخر عالم صاحب پر اسی طرح کا مطالبہ کیا مستعفی ہو جائیں جیسے آج گورنمنٹ کی وزراء دے رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں, ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں. تو حامد میر صاحب وہ نوٹس اسی وقت سردار فخر عالم صاحب نے جاری کیا, اور اتفاق سے میں آیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ ہی اس کو نوٹس دیں. تو میں وہ نوٹس جو تھا وہ سید شاہ سید کو ان کے مسلم لیگ ہاؤس میں بائی ہینڈ دے کے کیا. ہر نوٹس آپ ہی جا میں اس ڈپٹی سیکرٹری الیکشن تھا, میری ڈیوٹی تھی. تو آپ نے مشاہد صاحب کو نوٹس دیا نواز شریف کا؟ ہاں, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے, میں اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اس کا. اچھا. اب وہ جناب یہ معاملہ ہوا کہ جو نوٹس بڑا سخت خاصا تھا, میں نے تمہاری پارٹی کو قلم قرار دینا ہے کہ تم نے میرے پہ ذات پہ حملہ کر دیا, کیا تمہیں تکلیف ہے مجھ سے. اب حامد میر صاحب بڑا معاملہ بڑا سیریس ہو گیا. تو اب یہ معاملہ ہوا کہ وہ سرتاج عزیز صاحب اور گوہر ایوب صاحب اور سید مشاہد حسن سید, وہ تیسرے دن جو نوٹس تھا وہ جناب پیش ہوئے چیف صاحب کے پاس, ان کی عدالت میں, کمرے میں, چیمبر میں. اور جو جملے ادا کیے سرتاج جی نے یہ کہا یہ پولا ہے گا, یہ ہمیں بولتا رہتا ہے, تو اسی معاف کرتے ہو. اچھا, وہ معاف نہیں کر رہے تھے. تو پھر گوہر ایوب نے کہا جی آپ میرے چچا کے برابر ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. تو کہا تم میرے بھتیجے ہو. چلے وہ معافی ہو گئی. معافی ہو گئی. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مثالیں میں اس لیے فرح حبیب صاحب کو دے رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے ذاتی ملاقات کریں, اور ماضی کے تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا. اور تیسرا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگایا, جسٹس عبد القدیر چودھری نے نادرا کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل
زاہد خان کے بارے میں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے تو نہ وزیر اعظم کو کوئی نوٹس جاری کیا ہے، نہ ہی ابھی تک ان وزراء کو جاری کیا ہے. وہ تھوڑی سی فرینڈلی طور پہ سوچ رہے ہیں کہ چلیں کسی وقت دیکھ لیں گے. جو پریس ریلیز بھی فرینڈلی تھی اس پر بھی ہماری حکومت نے ان کے خلاف شدید ریئیکشن دیا. چلے آپ نے ماضی کے 2 قصے سنائے ہیں، 3 جس کے 2 میں آپ کردار ہیں. اعظم نذیر طارق صاحب، ایک بیان ہوگا آپ کے پاس 1 مہینہ قبل، مریم صفدر صاحبہ آئی تھی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے، اور جس طرح کا لہجہ، جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی تھی، وہ ویڈیو آپ کے پاس ہوگی. نہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نہیں، کئی لیڈر جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی سامنے وہ ہونی کہتے چاہیے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں، ہمارا کیونکہ یہ فورن فنڈنگ کیس میں صحیح کام نہیں کر رہا. نہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. دیکھیں، ہم نے کسی کی نہ ذات کو ہٹ کیا، ہم نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لہٰذا مستعفی ہو جائے. اچھا اعظم نذیر کسی طارق کی صاحب، ذات کو کنٹیمپٹ کرنے کا معاملہ ہمارے نزدیک آپ نہیں ہے. کیونکہ ماہر قانون ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، پہلے وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی، پھر وزراء نے پریس کانفرنس کی. کنور دلشاد صاحب بتا رہے ہیں کہ 2 کیسوں میں تو یہ خود جا کے نوٹس دے کے آئے متعلقہ وزیر صاحبان کو. تو یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب اگر وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اور الیکشن کمیشن خاموش ہے تو پھر قصور تو الیکشن کمیشن کا نا؟ نہیں، الیکشن کمیشن کا قصور نہیں ہے، پاورز تو ان کے پاس ہیں. سیکشن 10 کے تحت ان کو کنٹیمپٹ کی وہی پاورز ہیں جو کہ ہائی کورٹس کو آرٹیکل 204 کے تحت ہے یا سپریم کورٹ کو آرٹیکل 204 کے تحت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اب اس حد تک تھوڑا سا میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے کہ جو تنقید ہے اس پہ اتنی جلدی جو کنٹیمپٹ کا ہتھیار ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں تو خود پیش ہوتا رہا ہوں، طلال چودھری کے کیس میں پیش ہوا، نہال ہاشمی صاحب کے کیس میں، دانیال عزیز، احسن اقبال، میں سارے کیسز میں گیا اور ہم نے بارہا یہ کہا، اور میں پارٹی لائن سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں ایز اے لائر، ایز اے اسٹرانگ بلیور آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، کہ جائز حدود کے اندر رہ کے آپ گفتگو کریں. میں صرف یہ ضرور استدعا کروں گا حکومت کے نمائندوں سے کہ آپ کیونکہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن کی زبان میں کچھ لغزش آ سکتی ہے، وہ بہک سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک کے بعد ایک ٹریجڈی ہوتی ہے اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. دیکھیں، جب آپ اداروں کی عزت نہیں کریں گے تو سسٹم نہیں چلے گا، اور حکومت سے تو یہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ وہ 2 فیصلے ان کے خلاف کیا آئے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. میرے خیال میں ان کی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں ان سے زیادہ گورنمنٹ نے خود لوز کیا ہے پبلک اوپینین کو. لوگوں نے اس چیز کو برا محسوس کیا ہے. حکومتی وزراء کو اس طرح بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اور اگر یہ لائن مزید کراس کریں گے میرے خیال میں پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے، اس میں ٹائم نہیں لگتا. سیکشن 10 کے تحت بہت واضح اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہی پاورز ہیں جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہیں، وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. انہوں نے اچھا کیا میر صاحب جو انہوں نے کچھ ریسٹرینٹ شو کی ہے شروع میں، لیکن اگر یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی گئی تو پھر ایک سٹیج آئے گی کہ جب وہ اپنا یہ اختیار ایکسرسائز کریں گے اور پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا سوائے معافیا مانگنے کے. اچھا، اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا صرف ایک یہی اختیار ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر سکتا ہے، اور بھی کیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت نے ایک ایسا مطالبہ کیا ہے جس کی ماضی قریب میں نظیر نہیں ملتی؟ اس پہ بات کریں گے.